اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 پر ہم نے بڑی گفتگو کی کہ اللہ و اللہ کے نبی کی محبت یہ اصل ایمان ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی کی محبت بھاری ہو گئی تو اس کا ایمان گیا۔ پھر اس پر ہم نے دلائل دیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی محبت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی وجوہات، ان کی علامت۔ اب آگے آج 25 نمبر آیت کہ لقد نصرکم، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے جنگوں میں، جیسے جنگ بدر میں، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، اور بنو قریظہ اور بنو نضیر وغیرہ کے مقابلے میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، کیونکہ انسان تو طرفین سے ہوتے تھے، لیکن فتح اسلام کی تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی مدد تھی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے جہاد میں، جنگ میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ حالانکہ جنگ حنین میں مسلمان 12,000 تھے، فتح مکہ کے بعد یہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، اور کافر حوازن کتنے تھے؟ 4,000۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم، کہ جب تمہیں اپنے کثرت پر گھمنڈ تھا کہ آج تو ہم ان کا وہ حشر کریں گے۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی نظریں نہیں ہٹانی، ہر وقت یا اللہ، اگر کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی کامیابی ملے تو فوراً کہہ دے اللہ نے دی ہے۔ اب جنگیں جتنی بھی ہوئی، اب یہ صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی، اس کائنات کے انسانیت کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذخیرہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ اب یہاں یقیناً صحابہ کرام کا پلہ بہت بھاری تھا، کہیں 12,000، اور وہ بھی صحابہ نبی حضور خود بنفس نفیس جہاد میں موجود ہے، تو 4,000 کی کیا ویلیو۔ لیکن قیامت تک آنے والوں کو ایک سبق ملا کہ مسلمانوں، اگر دشمن تمہارے خلاف کتنا بھی طاقتور ہو جائے، انہیں اپنے کثرت پر گھمنڈ ہوگا، اپنے افرادی قوت پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، لیکن اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارا مقدر میں ہے نا کامیابی تمہاری ہوگی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، بے تیغ ہے تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پشتو میں کہتے ہیں چه الله در سر ملوی انسانا آج لخ کرے
در سراوی یک تنہائی. جب اللہ کی مدد نہ ہو نا، بڑے لشکر بھی ہوں تب بھی تنہا ہو. ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں کون تھا پتہ ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ، بہت بڑا طاقتور تھا. تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. یہ ایک منظر دکھایا کہ صحابہ کی جیت اس لیے نہ تھی ہاں کہ وہ یا اس میں وہ یہ تھا یہ تھا، صرف جیت اس لیے تھی کہ اللہ کے ذات پر انہیں بھروسہ تھا پکا. اب ایک جنگ میں نمونے کے طور پہ کہ وہی صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام آگے آگے، اور اللہ فرماتا ہے اور تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا جنگ حنین میں، جب تمہیں اپنی کثرت پر اترانے لگے، تمہیں بڑا گھمنڈ تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، ذرہ برابر تمہیں فائدہ دیا. حنین طائف و مکہ معظمہ کے درمیان ایک جنگل ہے جہاں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں اور قبیلہ حوازن و قبیلہ ثقیف میں جنگ، بہت بڑی جنگ ہوئی. جنگ میں مسلمان 12,000 تھے اور کفار 4,000. بعض مسلمان نے کہا آج تو ہم ان کا کیا حال کریں گے، دیکھ لینا تم ہم سے لڑتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم 3 گنا ان سے زیادہ ہیں. شروع میں تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہو گئے، کفار بھاگے ہوئے لوٹ پڑے، تیر اندازی بہت سخت کی جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ عباس اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 رہ گئے، اور حضور علیہ السلام کے دراز گوش کو اور خچر کو پکڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کفار کی طرف آگے بڑھ رہے. اس دن حضور علیہ السلام کی شجاعت کا ظہور ہوا کہ تمام کفار نے آپ کا خچر گھیر لیا تھا، مگر آپ تلوار لے کر خچر سے اترے تو سب، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، بولا بڑی تیز آواز تھی، بولا بلاؤ ان کو واپس لوٹ. فتح تو مسلمانوں کی ہوئی، لیکن بظاہر کے دیکھے تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ وجہ کیا تھی کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. یہ وجہ تو بتائی نا. جنگ احد کا پتہ پتا کیوں؟ جنگ حنین میں بھی دیکھے کہ تم انہیں مارے جا رہے تھے. جنگ احد میں بھی یہ ہوا، ان کے 13-14 افراد جب مرے تو وہ تو بھاگنے لگے. تحسونہم باذنہ، اس میں تحسون کہ ہم کے الفاظ تقتلون کے معنی میں کہ تم انہیں قتل کرے جا رہے تھے، لیکن یہ پہاڑی چھوڑی نیچے آ گئے. حضور علیہ السلام کا جو آرڈر تھا، جو حکم تھا، اس میں تھوڑی سی اجتہادی غلطی، جان بوجھ کر نہیں. اب میں مبین بیٹھا جاگتے رہیو، مسجد کی حفاظت کرو. اب ادھر سے بھی آپ سب نے موزن نے تال لگا دیا، ادھر بھی لگا دیا، ادھر بھی لگا دیا. اس نے بولا استاد جی نے حفاظت کے لیے، بولا اب کون آتے، اب تو تانے لگے. اب سو گیا ادھر سے، ہیرونی آ گیا اور سب کچھ لے گئے. تو کہتے اصل اب انہوں نے اس کو یہ دیکھنا تھا کہ حضور کا آرڈر کیسے تھا. اب قیامت تک آنے والوں کو بتایا، ارے جو بھی ہونا حضور علیہ السلام کے فرمان پر آپ ڈٹے رہیے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، یہ اتنی کھلی زمین، یہ جنگل، پھر بھی مسلمانوں تم پر تنگ ہو گئی. ہر طرف سے تیر، وہ بھی حوازن جو تیر پھینک رہے وہ غلط جائے نہیں رہے، ڈارے کہ ان کو لگ رہے کہتے یار ہر طرف سے تیر برس رہے، نکلو. بیمار حبت، زمین اتنی وسعت کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی. تو یہ زمین تنگ ہونے کا بیان ہے کہ وہ وسیع میدان باوجود اس قدر وسعت کے تم پر ایسا تنگ ہوا کہ تم وہاں ٹھہر نہ سکے. کتنا بڑا سبق ہے اس پر.
ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. لیکن چونکہ یہ رسول اللہ کے سپاہی تھے تو شکست تو ان کے مقدر میں نہ تھی. یہ تو بس ایک سبق تھا دنیا والوں کو، ایک طریقہ تعلم تھا سمجھانے کا. جنگ احد میں بھی وہ بھاگ گئے تھے نا. پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ کریم نے تسکین اتاری اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر. سے معلوم ہے کہ جنگ حنین میں بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہی رہے، ان کی معافی ہو گئی اور ان پر رب نے سکینہ اتارا. اب جو بھی ان صحابہ پر اعتراض کرے وہ ان آیت مبارکہ کا منکر اور خارج اسلام، نیز یہ بھاگ جانے والے ہی واپس ہوئے اور انہی معرکہ فتح کیا. لہذا یہ فتح گزشتہ غلطی کا کفارہ ہو گیا. فتح تو انہوں نے پھر کی. تو اب کسی کو کیا اعتراض کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا ہر جگہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے درگزر، اب کون ہوتے ہیں؟ استاد ایک شاگرد کو معاف کر دے تو دوسرے شاگرد کا اختیار ہے اس کو بولے نہیں، تو وہ خود ذلت کا شکار ہو گئے. یہی شاگرد کہ استاد کے مقابلے میں اٹھ کر بات کر رہے ہیں. رب فرماتے معاف، حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں معاف سب، اور ایک کنویں کا مینڈک کھٹمل کہتے کہ نہیں. صحابہ کے پیچھے پڑ جائے تو پتہ چلا کہ اس کی موت آ گئی. وَأَنزَلَ جُنُودًا، اللہ نے ایسا لشکر اتارا، لم تروها، جنہیں تم نہ دیکھ سکے، یعنی فرشتے جو مسلمانوں کی شوقت بڑھانے کے لیے جنگ حنین میں آئے تھے. اس جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، بس صرف کہ فکر نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے. وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، رسول اللہ کے غلامی میں نہ آئے. انہیں بھی اپنے اوپر بڑا ناز تھا حوازن الثقیف پر. اب ان کافروں نے کہا اگر اس نبی نے علیہ السلام اگر مکہ کو فتح کر لیا نا تو یہ پھر برحق نبی ہے. اب فتح مکہ کے بعد دھڑا دھڑ عرب کے یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن ان لوگوں کو اپنے اس پر بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، بڑے وہ ہیں. ارے حضور علیہ السلام کے سامنے فارس اور روم تتر بتر ہو گئے تو یہ کیا تھے، ان کی کیا اوقات تھی. اور یہی سزا ہے کافروں کی، منکروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر رب کریم نے رجوع رحمت فرمایا، توبہ قبول کی. ان حوازن میں کئی جو ہے وہ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. اللہ غفور الرحیم ہے. چنانچہ حوازن کے باقی لوگوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے. پیارے عقائد ہو جانے ان کی قیدی ویسے چھوڑ دیے، کیونکہ یہ لوگ جناب حلیمہ کے ہم قوم تھے، اس لیے ان کی یہ خصوصی رعایت کی گئی ہے. حلیمہ سعدیہ. کل ہمارا درس ہے حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا، تو حلیمہ سعدیہ کو تو بڑی سعادت مندی حاصل ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ غالباً انس بن مالک کے غالباً ایک دسترخوان تھا، جب میلہ ہوتا تو وہ تندور میں ڈال دیتے اور آگ میں وہ میل کچیل جل کے وہ صاف ہو جاتا. تو وجہ جب پوچھی گی بولے اس سے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ صاف کی. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اگر کپڑے سے لگ جائے اس کو آگ نہ جال جائے، اور جس جسم سے
منہ مبارک جس جسم کا دودھ پیا، کیا بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے مسلمانوں، انما المشرکون نجس، مشرک بے شک مشرک جو ہے نجس ہیں، ناپاک ہے۔ خیال ہے کہ یہاں مشرکین سے مراد سارے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم۔ اب یہاں اعتراض کا جواب ہے، آپ بولیں گے مشرک تو ایک خاص قسم کا کفر ہے نا۔ آج بچوں کو میں پڑھا رہا تھا آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 48 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن۔ تو میں نے بولو بچوں یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں مشرک سے مراد کافر ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ورنہ تو کل کو ایک فرقہ نکلے گا بولے گا شیطان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ آپ بولے گے کیوں؟ بولا اللہ نے تو صرف مشرک کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کرتا، باقی جس کو چاہے معاف کر دے، کافر کے بارے میں تھوڑی کفا۔ تو بولا نہیں، یہاں مشرک سے مراد کیا ہے؟ کافر۔ تو یہاں بولا مشرک نہ جیسے نہیں، بولا ہر کافر مشرک، وہ مشرک ہو یا دہری مشرک تو نہیں ہوتا نا، لیکن مشرک سے بڑھ کر کافر ہے۔ مشرک تو وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی اپنے مشرک کو شاہ بنا لیتا ہے، ان کو بھی اپنے عبادت کے مستحق مان لیتے ہیں، وہ مشرک ہو جاتے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سرے سے اللہ کا وجود نہیں ہوتا۔ تو سارے غیر مسلم ہیں اور نجس، ہاں نجس، ایک نجس ہے ایک نجس۔ یہ نجس یعنی سخت گندے اور گھنونے گندگی سے مراد عقیدوں کی گندگی ہے یا جسم کی، کیونکہ کفار جنابت سے غسل نہیں کرتے، نجاسات کو پاک جانتے ہیں، جیسے کہ مشرکین ہند کے گائے کا پیشاب وغیرہ پی لیتے۔ اور یہ غیر مسلم جو ہے نا بہت کم صفائی کرتے ہیں، جو یورپ والے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یار ان سے ایسے بدبو آتی ہے ایسے۔ مسلمان جو ہے پاکیزہ رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتطہرین، پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وہ کوشش کرتے پانی وغیرہ مہیا ہو تو روزانہ نہانا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ مسلمان جو ہے نا بدبو سے بہت زیادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نا مسجد میں آؤ تو صاف ستھرے آؤ۔ بہرحال کچھ تو ہیں ایسے کہ وہ گندگی میں عادی ہو جاتے، لیکن اکثریت جو ہے فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ سے معلوم ہے کہ کفار مشرکین کو مسلمانوں کی مسجدوں میں عبادت الہی کرنے کا حق نہیں، کیونکہ یہاں قریب نہ ہونے سے عبادت کے لیے قریب نہ ہونا مراد ہے، اور تمام مساجد احترام میں ہاں برابر ہے۔ ان المساجد للہ، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ ویسے اگر ذمی وغیرہ تو آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو پابندی لگائی وہ حج پر پابندی لگی کہ حج نہیں کریں گے، یہ ننگے حج کرتے تھے۔ بڑی تفصیل ہے، یہاں ایک اچھا جملہ یاد رکھیو، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں فقر، محتاجی، بے روزگاری کا خوف ہو، ڈر ہو، تو ان قریب اللہ تمہیں بے پرواہ کر دے گا، دولت مند مالدار بنا دے گا تمہیں۔ یغنیکم اللہ، اپنے فضل سے اگر چاہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہو تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی۔ اللہ مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے
اہل مکہ تمام کاروبار چلیں گے. رب نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا جو آج تک دیکھا جا رہا ہے. اگر چاہے اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا توکل اللہ پر رہے، نہ کہ آنے والے حاجیوں پر. انشاء اگر اللہ چاہے. اب دیکھیں یہاں پہ زبردست بات کی کہ ہمارے ملک پاکستان میں فرانس نے کچھ گڑبڑ کیا تو ہم نے بولا اس کے سفیر کو گیٹ آؤٹ. وہ کہتے یار کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھیں صحابہ بھی بچوں والے تھے، اولاد والے تھے، کاروبار والے تھے، وہ بھی کھانے پینے والے تھے، لیکن انہیں بھی یہ فکر تو تھی کہ یہ کلیہ طور پہ ان کو ہم منع کر رہے ہیں تو آنے والے سال میں ہمارے کاروبار چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے لبیک کہنے والے ہیں. آپ تو اتنے حاجی ہیں کہ اگر منظوری دے دے تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ عرب میں بھی نہ بس آ سکے، ان کی اس سطح بھی تنگ ہو جائے، اتنے آئے. وہ تو قرآن دازی ہوگی اس میں پھر اتنے تعداد سے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر بھروسہ تو رکھو، ان کو تمہاری ضرورت نہیں. کاروبار تمہارے اتنے وسیع ہو جائیں گے. ہمارے لیے دنیا میں اس وقت کرۂ ارض پر بہترین نمونہ جو افغانستان کا ملک ہے کہ سب نے بائیکاٹ ادھر سمجھ رہے تھے کہ، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. انسان کو بھروسہ کہ عقیدہ رکھے کہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. تقوی پرہیزگاری اختیار، رزق وہاں سے آگا کہ تیرے گمان میں نہ ہو. سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں ان اللہ علیم حکیم. بے شک اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکیم، اور اس کے ہر فیصلے میں ہزاروں حکمتیں ہیں. لہذا اس پہ آپ پریشانی میں نہ پڑے، پریشانیوں میں نہ پڑے. اور ان لوگوں سے لڑو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ و اللہ کے نبی نے حرام کیے ہیں. وحرم علیہم الخبائث سورہ نمبر 7 اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں ہم پڑھ چکے حضور علیہ السلام کی شان. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جب میں بولا تو رسول اللہ کی شان دیکھنی ہے تو قرآن پڑھو. تو مکھی کے بارے میں بھی بغیر اللہ کہ قرآن اور حدیث حضور علیہ السلام کے فرمان سے ہٹ کر ایک تھوڑا سا فتویٰ تو دے دے کہ کیا لوگ تیرا وقت ہے. حضور علیہ السلام کو ایسے اختیارات اللہ نے فرمایا جو بھی تمہیں دے دے، بس جو کہہ دے وہ دین ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ چلو قرآن میں بھی دیکھ لے. ایک شخص نے بولا نہیں حضور کا فرمان کو دیکھیں گے. میں نے بولا واہ بھائی واہ. حضرت حذیفہ ہے کیا صحابی ہے، حذیمہ ہے، حضور نے فرمایا اس ایک کی گواہی دو کے قابو کی. ہاں حذیمہ ہے نا، اور گھوڑے والے واقعہ. تو وہ پھر سورہ توبہ کی آخری آتے اس کے لیے وہ ایک ہی گواہ ملا. میں نے بولا حضور جانتے پہلے سے بتا دیا. ایک وقت آئے گا آپ قرآن کی آیت اگر اس کے حضور نے یہ اختیارات نہ دیا ہوتا ہے کہ اس ایک کی گواہی دنیا والوں سنو یہ دو کے قائم مقام ہے تو یہ آیت پھر کیسے لکھتے؟ میں کہتا ہوں غور سے ذرا قرآن پڑھے تو حضور علیہ السلام کی شان، صحابہ کی فضیلتیں تو ان پر عیاں ہو جائے گی. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور سچے دین کو دین نہیں بناتے اور سچے دین کو اپنا دین نہیں مانتے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی وہ بھی گیٹ آؤٹ. اب دین اسلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تھوڑا سا ادھر ہو گیا سب کچھ ہباء منصورہ ہو گیا. اور یہاں تک کہ جزیہ عطا کریں اس حال میں کہ ذلیل ہوں،
یہ ذلت کے ساتھ ٹیکس میں بھی احناف کے ہاں دولت مند سے جو غیر مسلم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس سے 60 تھے غالباً اور یا 48 اور 24 نارمل سے اور 12 جو ہے نا بالکل غریب سے. یہ ٹیکس جزیہ اس حال میں کہ ذلیل ہو. کریم اللہ سے دعا قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. یا اللہ ہماری مشکل آسان فرما. کریم اللہ دین اسلام کو سمجھنے اس کے بعد اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین.